اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت ہی دین ہے۔ ریاض الکرم کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کی خدمت ہے۔ ویسے تو خاموشی سے ہم کئی دہائیوں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کی ڈیوٹی کر رہے تھے، لیکن اس کا باقاعدہ آغاز 2019 سے کیا گیا۔ ریاض الکرم ایک ایسا ادارہ ہے جس میں تمام لوگ فی سبیل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ مسجد ریاض الکرم کی طرف سے ہمیں ملی ہے۔ ریاض الکرم جو ہے یہ صرف ایک جگہ پہ کام نہیں کر رہی، کم از کم اس 3 ماہوں کے اندر 11 مسجد بنی گئی ہیں۔ پچھلے 8 سے 10 مہینے کے قلیل عرصے میں ریاض الکرم نے الحمدللہ 11 مساجد مختلف علاقوں میں مکمل کی ہیں۔ یہاں پہ بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں گے، اور ریاض الکرم صرف یہاں نہیں، جہاں کہیں بھی مسجد کی ضرورت ہوتی ہے وہاں جا کے ریاض الکرم اپنا حق ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ 4 مساجد مکمل ہونے کے قریب ہیں۔ آج اتنے ترقی یافتہ دور میں بھی ہمارے کچھ ایسی بہنیں ہیں جن کے گھر میں پانی کی سہولت نہیں، اور انہیں گھریلو ضروریات کے لیے پانی لانے کے لیے دوسرے لوگوں کے گھروں میں جانا پڑتا ہے۔ ریاض الکرم نے قلیل عرصے کے اندر 800 سے زائد نل کے غریب اور مستحق خواتین کو لگا کر دیے ہیں۔ جنگ کے ایک دور افتادہ علاقے میں ریاض الکرم نے کئی کمروں پر مشتمل انگلش میڈیم اسکول کی بنیاد رکھی، اور الحمدللہ اس میں 100 سے زیادہ طالب علم انگلش میڈیم اور کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میرا نام حق نواز خان ہے، MA B.Ed میری کوالیفیکیشن ہے۔ عرصہ 1 سال میں یہاں پہ بطور ہیڈ پہ کام کر رہا ہوں۔ بلڈنگ کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، اور اس بلڈنگ میں ہم نے ایک کمپیوٹر لیب بنائی ہوئی ہے جس میں ہمارے بچے 9th کلاس کے کمپیوٹر سائنس کے وہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، اور ایک لیب ہماری ہے سائنس لیب ہے جس میں ہم بچے 9th 10th کے پریکٹیکل کرتے ہیں۔ ہماری لیب جدید لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر سسٹم پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی بڑی IT کمپنیوں میں کام کرنے والے ہمارے دوست آن لائن ٹریننگ بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ریاض الکرم میں پڑھنے والے زیادہ تر بچے ہمارے پاس ہاسٹل میں رہتے ہیں۔ میرا نام حافظ محمد مظہر عباس ہے۔ 6 سال سے میں ادارہ میں کام کر رہا ہوں۔ 80 طلباء جو ہاسٹل میں رہتے ہیں، جن کی تعلیم کا خرچ، ان کی رہائش کا خرچ، علاج کا خرچ، ان کے کپڑوں کا خرچ، چھوٹا بڑا جو بھی ان کا خرچ ہے وہ ادارہ ریاض الکرم ادا کرتا ہے، اور کبھی کسی بچے سے کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا۔ ہمارے پاس بچے اور بچیاں فی الحال ایک ہی بلڈنگ میں پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے بچوں کے لیے ایک الگ بلڈنگ کی بنیاد رکھ دی ہے۔ یہاں پر بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کوئی سہولت موجود نہیں۔ ریاض الکرم ادارے نے ایک اچھی کوشش کی ہے، بیک ورڈ علاقے کے اندر جو رہنے والی بچیاں ہیں ان کی تعلیم کے حوالے سے ان کو سہولیات مہیا کی ہیں۔ یہاں پر بچیاں جو ہیں وہ بہت غریب گھرانوں سے آتی ہیں، ان بچیوں کو یونیفارم دیا جاتا ہے، ان کو بکس فری دی جاتی ہیں تاکہ وہ پڑھ لکھ کر معاشرے کے اندر اپنا اہم کردار ادا کر سکے۔ ریاض الکرم کی طرف سے اب تک درجنوں معذور افراد میں ویل چیئر تقسیم کیے جا چکے ہیں، جن کی وجہ سے وہ کسی سہارے کے بغیر گھوم پھر سکتے ہیں۔ Today, Alhamdulillah, we have distributed wheelchair among these poor deserving people. I would like to say thanks to all donors who have donated these wheelchairs for these deserving people. It couldn't be possible if you did not help us. الحمدللہ ہر مہینے کم از کم 5 ویل چیئر تقسیم کرتے ہیں۔ کرونا وبا میں بے روزگار اور مستحق افراد میں راشن اور باقی ضروریات مفت تقسیم کی گئی۔ سانو اگے بھی جڑا نا 5-6 واری سامان اگے ملے ہے سانو، تے یہ ساری مدد کرتے ہیں تے قربانی تے سانو بکرے بھی دیندے ہیں، سانو کوئی پیسے بھی ادا کرتے ہیں، جتی تھگڑا بھی کپڑا بھی لے کے بچیاں نو دیندے ہیں۔ جناب ساری بڑی مدد کرنے دے، اللہ تعالیٰ انہوں اور عطا کرے، مالک مہربانی کرے انہاں تے۔ اسی بڑے خوش ہیں کہ انہوں نے ساتھ مہربانی کیتی، اسی غریباں نو دتا نہیں۔ ہزاروں لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور اٹھا رہے ہیں۔ غریب بندے مدد کر رہے ہیں، رمضان چ دیندے رہے، سارا سودا ہی دیندے رہے، قربانی تے بھی دیندے رہے گوشت۔ یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرونی ملک میں بھی تقسیم کیا گیا اور تقسیم کیا جا رہا ہے۔